بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی جو اپنے جذبات کا ان دو شعروں میں اظہار کر رہی تھی: تطاول حاص اللیل واسود جانبوہ وارقنی اللہ حبیب اولائبوہ فلولا حضر اللہ لا شیء مثلہ لزوزی من ہذا الثریر جوانبوہ۔ رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی۔ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کے مثل کوئی نہیں تو اس چار پائی کی تمام جوانب زور سے ہلا دی جاتی۔ ان دو شعروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت طلب لی، پھر تشریف لا کر پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے غمگین ہو کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے خاوند کو اتنے مہینوں سے جلا وطن شہر سے دور کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا کہ عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، بے شک اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان سے تو جواب نہیں دیا، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔